لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر کرا جامہ از عشق چاک شد، ہر وہ انسان جو عشق الہی سے اپنا گریبان چاک کر لیتا ہے، اوز حرص و عیب کلی پاک شد، حرص اور عیب تمام روحانی بیماریاں اس کی ختم ہو جائیں. شارٹ کٹ رستہ بتایا ہے. ہر کرا جو کوئی بھی مخصوص نہیں ہے، یہ جو ہمارے دماغ میں نفس و شیطان نے بٹھایا ہے کہ ولی بننے والے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں. قرآن کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس کو ہم نے ایمان دے دیا ہے اس کے قلب میں ہم نے ولایت کی وائرنگ کر دی ہے، اب بجلی لانا اس کا کام ہے. ایمان رکھ دیا بس، اب ولایت کے دروازے تک آپ جا سکتے ہیں، آخری سرحد تک، اولیاء صدیقین کی سرحد جو ہے نا وہاں پہنچ سکتے، چھوٹی موٹی بھی نہیں. وہ سب سے اونچا مقام صدیقین کا ولایت میں، صالحین، شہداء، صدیقین، اس کے آگے نبیین ہیں. صدیقین آخری مقام ہے جہاں تک کوئی بھی امتی پہنچ سکتا ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی. اب اس کا کام ہے، گھوڑا مل گیا ہے دوڑانا اس کا کام ہے، کدھر دوڑاتا ہے. مولانا رومی نے بہت مختصر بات کر دی. مولانا رومی تو بادشاہ ہیں، بادشاہ. مولانا رومی کو کسی نے کہا کہ یہ شہوت کی آگ نہیں بجھتی، کیا کرے، کیسے شہوت کی آگ بجھائے؟ شہوت کی آگ کیسے بجھے گی؟ نار شہوت چیک کشت کیسے بجھے گی؟ مختصر جواب، نور خدا. جو خدا کا نور آئے گا آگ بجھ جائے گی. مختصر بات، نور خدا. پھر مثال دی مولانا رومی نے کہا دیکھو فرعون کی آگ، نمرود کی آگ 6 مہینے جو جلائی جاتی رہی، نور ابراہیمی کے سامنے بجھ گئی، کیونکہ وہ نور نبوت اور نور خدا لے کر انہوں نے چھلانگ لگائی تھی
آگ بے اثر ہوگی. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. دیکھیے نار شہوت چے کچھ، یعنی اگر نار شہوت اڑ جائے تو پھر یہ نہیں ہے کہ اس آگ پر پٹرول ڈالو. پٹرول ڈالنے کا مطلب ہے کہ اس تقاضے پر عمل کر لو. یہ پٹرول ڈالنا ہے. وہ آگ بڑھے گی گھٹے گی نہیں، بلکہ نورانی اعمال کرنے شروع کر دو. وضو کر لو، 2 رکعت پڑھ لو، تلاوت شروع کر دو، ذکر شروع کر دو، مراقبہ شروع کر دو، بزرگوں کا مراقبہ شروع کر دو، تصور شیخ کر لو، تصور کعبہ کر لو، تصور مدینہ کر لو. نور کے اسباب لانے کی کوشش کرو تاکہ یہ نار شہوت بجھ جائے. دیکھیے تجربہ کر لو. نار شہوت ہے، وضو کر لو، ہو دم ختم. مولانا رومی حضرت تھانوی فرماتے ہیں نفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد، کہ نفس ایک لمحے میں 2 طرف متوجہ نہیں ہوتا. جب تم نیکی کی طرف متوجہ کرو گے تو بھول ہی جائے گا میں نے گناہ کرنا یا گناہ کا تقاضا ہے، بھول ہی جائے گا. کتنی عجیب بات ہے. بظاہر تو ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاری ہے، زندگی سیدھی ہو جاتی. نار شہ بچے کچھ نور خدا، نور خدا حاصل کر. نور ابراہیم ساز اوستا، کہ استاد ابراہیم السلام کی طرح نور حاصل کر. ابراہیم السلام نے جو نور حاصل کیا آگ بجھ گئی، تیری نار شہوت کیسے نہیں بجھے گی؟ لیکن ہوتا کیا ہے اس پر پٹرول ڈالتے ہیں. یار یہ بڑا سخت تقاضا ہے، اس پر عمل کر لوں تو یہ تاکہ تقاضا دب جائے. بھئی وہ تقاضا دبے گا تھوڑی، آپ نے تو پٹرول ڈال دیا، آپ نے تو لکڑی ڈال دی، آپ نے تو اس پر اپلے ڈال دیے. مولانا حضرت تھانوی فرماتے یہ تو آپ نے پخانے کو پیشاب سے دھویا ہے. پہلے تو ایک گندگی تھی، پخانے کے پیشاب کی گندگی بھی اور اضافہ ہو گیا. رجسن علی رجس، جس کو قرآن کہتا ہے رجسن علی رجس، گندگی پر گندگی بڑھ گئی. منافقین میں نفاق کی گندگی تھی، اور جب قرآن اترتا تو اس کی تمسخر اڑاتے. اس تمسخر کی گندگی اس نفاق کی گندگی میں اضافہ کر دی. رجسن علی رجس قرآن نے کہا ہے. اور ایمان والوں کے دل میں ایمان ہوتا اور قرآن نازل ہوتا تو وہ جب تصدیق کرتے تو اس تصدیق کی وجہ سے نور ایمانی پہلے والے نور پر اور بڑھ جاتا، نور نالا نور ہو جاتا تھا. یہ تو بخانہ پیشاب سے دھویا ڈبل گندگی ہو گئی. پہلے ایک گندگی تھی بول کی، براز کیا، بول کی گندگی بھی اس پر ہو گئی. نور خدا، نور کی چیزیں کو طرف دوڑو، نور کی طرف، اس سے تمہاری شہوت کی آگ بجھ جائے گی. فوراً وضو کر لو. بس وضو کرنے سے آپ دیکھو گے انسان جو باوضو رہتا ہے اس کو نفس بہت کم گمراہ کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو شخص کی مثال اس سے دی ہے جو سرحد پر پہرا دینے والا ہے. تو ہماری کون سی سرحد ہے؟ کس چیز سے پہرا دینا ہے؟ ہماری سرحد ایمان کی سرحد ہے، اور ہم نے نفس و شیطان سے پہرا دینا ہے. اور آپ نے فرمایا اس کا اصلہ وضو ہے. اگر انسان باوضو ہوتا ہے تو گویا کہ وہ ہوشیار کھڑا ہے، نہ نفس کو ضرورت ہوگی نہ شیطان کو ضرورت ہوگی. تجربہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. کہتے پوری دنیا کا ایٹم بم چلا دو، شیطان مرنے والا نہیں ہے، نہ ہمارا نفس مرنے والا ہے. لیکن نور خدا تھوڑا سا بھی آ جائے ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ دو اور شیطان بستی چھوڑ کے چلا جائے گا. نفس پر سورہ نور خدا کا وزن رکھ دو، بس کہے گا قط قط، بس جہنم کی طرح کہے گا میں بھر گئی میں بھر گئی. اللہ تعالیٰ تجلی رکھے گا نا قدموں کی، قدم کی تجلی رکھیں گے. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، اور الحمدللہ کئی بزرگوں کو صاحب نے ذکر ہوا، حیران ہوں گا، وہ آپ نے بالکل صحیح سمجھا. قدم کی تجلی جہنم کا پیٹ بھرے گی، اور یہاں قدم کی تجلی دنیا میں آدمی کو سجدے میں ملتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے فرمایا کہ اس کا سر میرے قدموں میں ہوتا ہے. روایت موجود ہے جب کھڑا ہوتا ہے انا بین و بین قبلہ تھے، اللہ فرماتے جب ہاتھ باندھتا ہے میں قبلے کے درمیان آ جاتا ہوں.
اور جب سجدہ کرتا ہے تو میرے قدموں کے اندر اس کا سر ہوتا ہے. تو جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے اس وقت اللہ کی قدم کی تجلی پر ہوتا ہے. اس لیے اگر نفلی نماز کا سجدہ کیا جائے اور اس میں اس تجلی کو لیا جائے، اس لیے لمبے سجدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کثرت و سجود فرمایا. ایک صحابی آئے، حضرت میں کیا کروں؟ فرمایا علی کا بکثرت سجود، سجدے زیادہ کر، یعنی نفلی نماز کی رکعتیں زیادہ پڑھ تاکہ زیادہ سجدے ہوں. تب سجدے زیادہ کرے گا تجلی زیادہ ملے گی. اور دوسرے سے کہا، انہیں کہا کہ حضرت میں کیسی نماز پڑھوں، کیونکہ وہ دوسرے مقام پر تھے. کہا علی کا طول القنوت، کہا کہ لمبا قیام کر، یعنی قرات لمبی کر. ہر ایک کو اس کا علاج بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یزکی مزکی تھے، اب تزکیہ کرتے تھے. مرشد کا کام تزکیہ کرنا ہے. یہ پیغمبر سلام کی نیابت ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ پیغمبر سلام نے یہ کام فرمایا. یزکیہم، آپ تزکیہ فرماتے تھے صحابہ کا. صحابی حضرت میرے لیے افضل کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلایا کر. میرے لیے افضل کیا ہے؟ راتوں میں نماز پڑھا کر. میرے لیے افضل کیا ہے؟ لوگوں کو سلام کیا کر. ہر ایک کے لیے آپ نے جس کا جو علاج تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میرے دوستوں، مولانا رومی نے مختصر بات بتائی کہ یہ جو اتنے عیوب ہم میں پائے جاتے ہیں، ہمارا باطن ایسا خراب ہے، اللہ معاف فرمائے. ہر آدمی اپنے اندر جھانک کر دیکھے، سب میں آ جائے کس مقام پر ہے. وہ کہتے ہیں یہ کس مقام پر ہے؟ کیا مقام بتایا؟ کس مقام پر ہے؟ کس مقام پر؟ اتنا کوئی آدمی تھا، وہ کہتے ہیں جی آپ کس مقام پر ہیں؟ وہ اللہ نے اس کو دی تھی، وہ دیکھ لیتا تھا مراقبے میں. انہوں نے کہا میں نے سارا دیکھا، آپ کا مقام سمجھ میں نہیں آیا تو بہت اونچے کہیں ہیں. کہا کہ نیچے والے مقام دیکھو کہیں وہیں نیچے ہوگا. بھائی اوپر کہاں لوٹ رہے ہو تم ہمیں؟ ہر آدمی جانتا ہے کس مقام پر ہے. یہی بات جب سمجھ میں آ جاتی ہے نا، من عرف نفسہ عرف ربہ، جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے اور اس کو اپنا پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں، پھر مولا کی عنایات اور اس کی ستاری سب میں آتی ہے کہ کیسے ہماری ستاری کر رہی. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، اس کی ظاہری مثال ہمارا کیسا خوبصورت ماشاءاللہ جسم ہے، اس پر خوبصورت ہم لباس پہنتے ہیں، کیسا اللہ نے چہرہ مہرا دیا. قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن، اتنا حسین بنایا. لیکن اگر اوپر سے یہ چمڑا اتار دیا جائے تو نیچے سے کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا جو نجس ہے. پیٹ پھاڑ دیا جائے گندگی نکلے گی. لیکن اللہ نے خوبصورت کھال میں اس کو ایسا بند کیا ہے کہ ذرا بھی دوسرے انسان کو گھن نہیں آتی، تصور نہیں آتا. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی عیبوں پر ایسا پردہ ڈالا ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں اور ہم حقیقت میں کیا ہے. ہم جانتے کہ ہم کیا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. من عرف نفسہ، اپنے آپ کو پہچان لیں. ہم اپنی طرف متوجہ نہیں ہوتے. دراصل اگر اپنی طرف متوجہ ہوں، تھوڑی دیر ہم مراقبہ کریں ہم کیا ہے، ہمیں کیسے کیسے عیب ہے، کیسی کیسی اس کی ستاری، کیسے کیسے مواقع تھے گمراہی کے، کیسے کیسے مواقع تھے معصیت کے گڑھے میں گرنے کے. اس نے ہماری حفاظت کی، ہمیں وہاں سے بچایا. پیغمبر یوسف صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبروں سے نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کبیرہ ہوتا ہے. لیکن وہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ. آپ مجھے بتائیے، وسطوک البابا، دروازہ طرف دوڑ رہے، اللہ مجھے بچا، مجھے بچا. ان کی مدد کے بغیر، ستاری کے بغیر کچھ نہیں. میرے دوست، من عرف نفسہ، کہ اپنے آپ کو پہچان لے. عرف رب، رب پہچان لیتا، رب کو پہچان لے. اپنے دستے بازوں کو دیکھ لے کیا ہے، اپنی عقل کو دیکھ لے. مولانا رومی نے اتنی پیاری بات کی ہے. اور رومی نے کہا کہ لوگوں تمہیں اپنی عقل پر ناز ہے، جب تم سو جاتے ہو تمہاری عقلیں مر جاتی ہیں، مر جاتی، ساری عقلیں مری ہوئی ہیں. کتنے بڑے سے بڑا عقل مند ہے، وہ بے ہوش پڑا ہے نیند میں، اس کو کچھ خبر نہیں، اس کو پتا نہیں میرا جسم پر میرا کپڑا ہے بھی، میں ننگا ہوں، میں سیدھا ہوں، میں الٹا ہوں. جب اٹھے گا تو تھب جا کر دوبارہ عقلیں بیدار ہوتی ہیں.
فرمایا کہ جو عقل روزانہ خدا جس کو موت دیتا ہو اور پھر اس عقل کو زندہ کرتا ہو، تم اس عقل پر ناز کرتے ہو؟ اور ناز کرو خدا کی ذات پر کہ ہمیں اللہ نے ایسا مولا دی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں ایسے پیغمبر ملے، ایسے محبوب ملے، ان پر ناز، یہ ناز کرنے کی چیز ہے؟ یہ تو روزانہ مرتی ہے۔ اس نے مولانا رومی نے کہا شبز زندہ بے خبر زندانیاں، شبز زندہ بے خبر زندانیاں، کہ جب نیند آتی ہے جیل میں بند جو انسان ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں جیل میں ہوں، اچھے اچھے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو سامنے جیل کا جنگلہ اس کو نظر آتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، رات میں کیا دیکھ رہا تھا، اب کیا ہے؟ شبز زندہ بے خبر زندانیاں، شبز دولت بے خبر سلطانیاں، بادشاہ سوتا ہے اس کو کچھ خبر نہیں میں بادشاہ ہوں، وہ ڈراؤنے خواب دیکھ رہا ہے، چیخ مار کر اٹھتا ہے، دیکھا نہیں مصر کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا، ڈراؤنا خواب دیکھا، جس کی وجہ سے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر مقام دیا، انہوں نے ڈراؤنا خواب دیکھا، حیران ہو گیا یہ کیسا خواب ہے، گائے گائے کو کھا رہی ہے، گندم کو کھا رہی ہے، یہ کیسا خواب ہے؟ شبز دولت بے خبر جو سلطانیاں، اور اس کو کچھ پتا نہیں ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں پوری دنیا خواب ہے، ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ فرماتے تھے الناس النام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو اٹھیں گے۔ او ہو یہ کیا ہوا؟ یہ ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ کیا ہو گیا؟ سامنے کیا ہے؟ ہاں تو بڑے راحت تھی، یہ کیا ہوا؟ یہاں امتحان شروع ہو گیا۔ تو میرے دوستو مولانا رومی فرماتے ہر کرا جامہ عشق کے پاک شد چاک شد، جو اپنا گریبان اللہ کے عشق سے چاک کر لے گا، عشق الہی کی آگ لگا لے گا اپنے دل کو، اوجر تو ہے عیب کلی پاک شد، تمام عیوب یکدم ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ کا عشق کی آگ پتہ کیسی ہے؟ عصائے موسیٰ کی طرح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا دیکھنے میں تو ڈنڈا تھا، لیکن جب پھینکا ساری رسیاں اور ڈنڈے کھا گیا، جب اٹھایا تو ڈنڈا ہی تھا۔ اللہ کا عشق اس آگ کی طرح ہے جو درخت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں گھر والوں سے کہا میں آگ لے کر آتا ہوں، کیونکہ ان کو درد ہو رہا تھا، درد ذیل بچے کی پیدائش کا درد شروع ہو گیا۔ اللہ کی بھی عزیز آزمائشیں ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ، سفر ہے، سردی کا موسم ہے، بکریاں ساتھ ہیں۔ عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بکری دوڑ پڑی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑ رہے ہیں، پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ بھاگ رہی ہوئی بھاگ رہے ہیں، بڑی مشکل سے بڑی فاصلے پر جا کر اس کو پکڑا، پکڑ کر بجائے اس کے کہ اس کے 2-4 ڈنڈے لگاتے، اس کو پیار کیا اور کہا کہ تو نے میری جان پر تو ظلم کیا، لیکن اپنی جان پر کتنا ظلم کیا، کتنی دور دوڑی، اب تو واپس بھی اتنی دور کیسے جائے گی؟ اٹھا کر کندھوں پر رکھ لیا، کہا اسی وقت ہی فرشتے دربار الہی میں پیش ہو گئے، اللہ یہ تیرا بندہ عجیب ہے، یہ تیری مخلوق کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے، ہم سفارش کرتے ہیں۔ ہاں تو پہلے سے طے ہو چکا تھا، لیکن پیغمبروں نے اللہ نے عجیب صفات رکھی تھی، عجیب صفات رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور اس وحی کا بوجھ آپ پر آیا تو آپ گھر میں آ کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سے کہا خشیت علی نفسی، کہ مجھ پر اتنا بوجھ ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا، میری جان نہ چلی جائے، اور اب مجھے فکر ہے کہ اگر اسی طریقے پر مجھ پر بوجھ پڑتا رہا تو یہ نبوت کی جو اتنی عظیم الشان خدمت ہے میں اس خدمت سے نہ رہ جاؤں۔ تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ کے اندر بڑی اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے، اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں، اس لیے آپ بالکل فکر نہ کریں۔ کا مطلب انسان کی مخلوق کے ساتھ جو ہمدردی ہے یہ انسان کی عجیب و غریب حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اس مخلوق کی وجہ سے اللہ اس کو بچا کے رکھتے ہیں۔ ہر ایک مخلوق کے لیے جذبہ نہیں رکھتا، کتنا جذبہ ہے، ہم بیٹھے ہیں مجمع
کتنا جذبہ ہے؟ کچھ نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ اس لیے تو حدیث شریف میں بعض حدیثوں میں آتا ہے، جس کو حسن حسین والے نے نقل کیا، 25 بار اگر امت کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ دعا کرتا ہے، عمل کچھ نہیں، دعا کرتا ہے، اللہ امت سے یہ کر دے، امت کا یہ رحم کر، یہ کر، یہ کر، 25 بار دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی۔ حسن حسین میں قبول دعا کا عمل لکھا ہے۔ ہاں مجھے بتائیں کہ صرف دعا کرنے سے ملے؟ اگر عملاً اگر امت کے لیے اور دوسروں کے لیے دوڑتا ہے، مخلوق کی خدمت کے لیے، تو اس کو کیا کچھ نہیں ملے گا؟ مجھے بتائیے۔ بخاری کی حدیث ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، کیونکہ ایسا دل آسان نہیں ہے۔ ہاں تو حسد نے تباہ و برباد کیا ہے۔ تھوڑا سا کسی بھائی بند عزیز اقارب کو کوئی ترقی مل جائے تو جان نکل جاتی ہے ہماری، یار ہوا کیسے، ہو کیسے؟ پھر الو بن جاتے۔ الو جانتے ہو؟ الو تمنا کرتا ہے ساری آبادیاں ختم ہو جائیں اور میں یہاں رات کو بولوں۔ آبادی میں تو نہیں بول سکتا، یہاں آ کر کیسے بولے گا؟ آبادی میں نہیں بولتا، الو بن جاتا ہے، دوسروں کی بربادی کی تمنا شروع کر دیتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں جا رہے تھے، ایک آبادی سے گزرے تو پکے مکان تھے۔ خادم سے پوچھا کون سا علاقہ ہے؟ کہا فلاں شہر اور یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ رونے لگ گیا، اللہ تیرا شکر ہے مسلمانوں کے بر راحت کا سامان ہے۔ کیا حال ہے؟ کسی کو کیا پتا، اتنا بڑا مجدد زمانہ، اس محلے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے اس پر ڈال کر کیسی دعائیں کرتا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، دیکھنے میں آگ تھی، درد سے شروع ہو گیا، اندھیری رات، دور میں آگ جل رہی، وہ اللہ کا نور تھا۔ گئے لینے، پیغمبری مل گئی، آگ لینے گئے۔ وہ آگ ایسی ہے کہ آگ لگی درخت کو آگ لگی، جل رہا ہے، تیزی سے جل رہا ہے، لیکن حیران ہو رہے کیسی آگ ہے کہ درخت کی سبزی بڑھتی جا رہی ہے، رونق بڑھتی جا رہی ہے، کوئی ٹہنی جل کے گل نہیں رہی، اور آگ اتنی کیوں ہو؟ کوہ طور کی پوری وادی اس سے روشن ہے۔ ابھی حیران ہو رہا، آواز انی انا اللہ، اے موسیٰ میں خدا ہوں تیرا، میں تیرا مولا ہوں۔ فخلا نعلیک، جوتے اتار دیجئے، کیونکہ وہ گدھے کے چمڑے کے جوتے تھے۔ فرمایا انک بالواد المقدس طویٰ، یہ مقدس وادی ہے، اب جوتے اتار دیجئے۔ آج لوگ کہتے جوتے سمیت مسجد میں جا سکتے ہیں، مسئلے بتا رہے ہیں جوتے سمیت مسجد میں جا سکتے ہیں۔ ہم بے عقلے بھی کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، کیوں نہیں جا سکتے، کیوں نہیں جا سکتے؟ پیغمبر کو تو وادی اس میں جانے نہیں دیا، اللہ نے کہا جوتے فخلا نعلیک، جوتے اتار، اور یہ خدا کا گھر ہے، یہاں تم جوتے لے آؤ۔ عجیب حالات ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور ہم بھی ایسے بے عقل ہیں کہ صاف ستھرے چشمے ہونے کے باوجود گدلا پانی پینے کے عادی ہو گئے۔ صاف ستھرے چشمے، علماء موجود ہیں، صلاح جن کے صاف ستھرے چشمے، جن سے علم میں بھی اضافہ، نور میں بھی اضافہ، ہر شے جن سے ہمیں ملتی ہو، ایمان میں بھی ہمارے، ان کو چھوڑ کر ہم نیٹ کے اوپر وہ لوگ جو الو کے پٹھے ہیں، جن کے کوئی باپ دادا نہیں ہے، خود کہتے ہیں ہمارا کوئی باپ نہیں ہے۔ جب باپ نہیں ہے تو پھر کیا کہلائے گا؟ تم بتاؤ، آگے میں نہیں کہتا۔ ان سے وہ دین کا مسئلہ بتاؤ، انہوں نے جو بتایا ہے بڑا اعلیٰ مسئلہ ہے۔ اسی لوگوں، میرے مرشد فرماتے تھے کتنا بے وقوف انسان ہے کہ 10 گلاس ہیں، ایک گلاس میں شک ہے کہ پانی صحیح ہے یا 9 صحیح ہے، 9 چھوڑ کر اسی میں پوچھ رہا ہے نہیں یہ پینا ہے، کسی طرح اس کو صحیح کر دو۔ عجیب بے وقوف آدمی ہو، اتنی عقل نہیں۔ تو یہ اللہ کا عشق ایسا ہے جیسے وہ آگ تھی کہ وہ آگ بڑھتی جا رہی تھی، درخت کی سبزی بڑھتی جا رہی تھی، اس کی رونق بڑھ رہی تھی۔ جب یہ دل کو لگ جاتی ہے، یہ ایسا غم ہے کہ چہرے کی رونقیں بہار دیتا ہے، دل کی بہاریں بڑھا دیتا ہے۔ عجیب ہے، وہ کا عیب نکل جاتے ہیں، عیب انسان کے چہرے کو اور انسان کے روح کو مدھم کرنے والی چیز روحانی بیماری ہے، یاد رکھو۔ جب اندر بیمار ہوتا ہے چہرہ بتاتا ہے، چہرہ۔ میرے مرشد تو ایسے تھے، فرماتے میں تو چہرے کے اوپر ہی مجھے نظر آ جاتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، کس میں مبتلا ہے۔ بلکہ ایک بار تو یہاں تک فرما دیا کہ مجھے اگر کوئی
ناجائز تعلق رکھتا ہے کسی لڑکے لڑکی، اس کی شرمگاہ اس کے چہرے پر نظر آ جاتی ہے، یہ آدمی یہ مبتلا ہے، تو فوراً نکال دیتے بھائی آپ جاؤ، بس جاؤ پیچھے بیٹھو، ابھی اصلاح کی فکر کرو، پیچھے بیٹھو۔ اچھی بات ہے، چہرہ غماز ہے، اس لیے مومن کا چہرہ، جس کے دل میں ایمان ہے، فرق نظر آ جاتا ہے، چہرے سے پہچانا جاتا ہے مومن بندہ ہے، مسلمان آدمی، چہرہ بتائے گا۔ لیکن جب روح ناپاک ہوگی، قلب و جان ناپاک ہوں گے میرے دوستوں، تو چہرہ بتائے گا، ناپاکی کو چہرہ بتائے گا۔ اس نور کو جو اللہ نے نور ایمانی دیا ہے اس کو بجھا دیتا ہے، راکھ کی طرح، جس طرح جو ہے وہ راکھ جو ہے وہ چنگاری کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کے وجود کو اس میں گم کر جب تک وہ راکھ کو اڑاؤ گے نہیں اس وقت تک چنگاری نکلے گی، اس طرح جب تک ان عیب کو، باطنی عیوب کو پاک نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ایمان جگمگائے گا نہیں۔ اور اس کا مولانا رومی نے طریقہ بتایا، ہر کرا جامع عشق کے چاک شو، اللہ کی عشق کی آگ لگا لو دل کو، اللہ کا عاشق بن جاؤ، اور اللہ کا عشق عاشقوں کے پاس بیٹھ کر آتا ہے، سن لو کونوا مع الصادقین، عاشقوں کے ساتھ رہو عاشق بن جاؤ گے، یاد رکھو عاشقوں کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین، اس کے علاوہ عشق الہی نہیں آتا، یاد رکھو۔ محبت دوسرے کے پاس بیٹھ کر آتی ہے، اکیلے نہیں آتی، یاد رکھو۔ محبت کے لیے رازدان ضروری ہے، کوئی ایسا دنیا میں عاشق نہیں جس کا کوئی رازدان نہ ہو، اور نہ ہو تو کسی درخت سے باتیں کر رہا ہو، کسی ٹیلے سے باتیں کر رہا ہو، کتنے ہمارے یہاں اشعار ایسے موجود ہیں، ٹیلے سے باتیں کر رہا ہے، محبوب کے آثار سے باتیں کر رہا ہے، اس کے کھنڈرات سے باتیں کر رہا ہے، اس کی قبر پہ جا کے باتیں کر رہا ہے۔ مجنو تو بہت ہی آگے تھا ظالم، لیلا مر گئی تو کسی نے کہا تیری لیلا مر گئی تو قبر چھپا دی کہ بتانا نہیں بھی اس کو، ایسا نہ ہو کہ جوش میں قبر اکھاڑ دے۔ اب چونکہ مجنو ہو گیا تھا، دماغ اس کا ایسے تھا، اس لیے اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، مرفوع قلم ہو گیا تو قبریں سونگنے لگا، سونگتے سونگتے قبر پر پہنچ گیا، کہا کہ یہی لیلا کی قبر ہے، اس کی مٹی کی خوشبو بتا رہی ہے۔ مولانا رومی فرماتے اگر ہمارے دل میں بھی اللہ کا عشق لگ جائے تو پھر ہر اس جگہ سے ہمیں خوشبو آئے گی جہاں سے مولا کی خوشبو تھی، اب پتہ چل جائے گا یار یہاں سے مولا کی خوشبو۔ رسول اللہ نے فرمایا انی لاجد الریح الرحمن من قبل قرن، مجھے قرن کی جانب سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرن کہاں جا، ویسے کرنی تھی جہاں عاشق تھا۔ محبوب فرما رہے، محبوب کہہ رہے ہیں مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ ذرا مجنوں کو خوشبو آ گئی تھی، پھر روح بھی خوشبو سونگ دیتا کہ یار، بلکہ جگہ بتا دیتی، عجیب بات ہے، جگہ بتا دیتی ہے یار یہاں ضرور کوئی اللہ والا آ گیا ہے۔ میرے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1997 میں جب یہاں باول نگری سے مدرسہ تشریف لائے، داخل ہوتی ہی فرمایا کہا مولانا پوری فضا آپ کے والد صاحب کے نور سے بھری ہوئی ہے، جو یہاں پہ میری آنکھیں صاف دیکھ رہی ہیں، کتنے ان کے انوارات ہیں، کتنے ان کے انوارات۔ میرے شیخ کونیا شریف گئے، کونیا شریف جہاں مولانا جلال الدین رومی دفن ہیں، فرمایا میں نے وہ جنگل دیکھا جس جنگل میں بیٹھ کر مولانا رومی نے 28,500 اشعار لکھے جو مصنوعی رومی ہے عشق کی آگ لگانے والی۔ کہا کہ جنگل دیکھا، نور برس رہا تھا، وہاں پتہ چلتا تھا کسی اللہ والے نے یہاں پر اپنی قلب و جان مولا کی محبت میں جلائی، پتہ چلتا تھا، جگہ بتا دیتی۔ لیکن جب عشق کا آگ لگے گی تو نا مجنو بنے گا تو پتہ چلے گا نا، فوراً کھا کے لیلا بے خطر یا بغیر کسی خطرے کے اس نے کہا کہ یہ جو مٹی ہے یہ لیلا کی مٹی ہے۔ خبر نہیں اکھاڑی، اتنا بے ہوش نہیں تھا وہ، لیکن اس نے بتا دی۔ اللہ کے عشق عاشقوں کے ساتھ آتا ہے، ان کی صحبت سے آتا ہے۔ آپ بیٹھتے رہو گے خدا کے عاشق بن جاؤ گے، مفت میں چیز مل جائے گی۔ اور عجیب بات ہے جب انسان کو اللہ کا عشق مل جاتا ہے
محفوظ ہو جاتا ہے، گمراہی سے بہت اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، یاد رکھو۔ حضرت مولانا رومی فرماتے کاملین میں سے نہ بھی ہوا تو تائبین میں سے ضرور ہو جاتا ہے، اور اللہ فرمائے انہ یحب التوابین، اور تائبین میں اللہ کی محبوب جماعت ہے۔ کاملین نہ ہو تو تائبین میں سے ہو جاتا ہے وہ، کیونکہ اللہ کا عشق ایسا ہے وہ جانے نہیں دیتا، کہیں جان نہیں دیتا۔ اس لیے ہمارے دادا پیر شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی جو بہت بڑے نقشبندی بزرگ تھے، میرے شیخ 3 سال ان کی خدمت میں رہے، ہندوستان میں بہت اونچی نسبت نقشبندیہ کے رکھتے تھے۔ حضرت مولانا مدر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے تھے، میرے شیخ 3 سال ان کی خدمت میں رہے، حضرت شیخ کو اس سے بھی خلافت تھی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اور تعلق اور عشق کیا چیز ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کہا کہ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیں، جانے نہ دیتا، جانے نہیں دیں گے تاب سحر ہم، شبہائے جدائی کی نکالیں گے کسر ہم، جانے نہیں دیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے پیار کر لیتے ہیں تو اس کو پھر برائی سے ایسے بچاتے ہیں جس طرح تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو۔ بچہ بیمار ہوتا ہے ہم کہتے ہو پانی میں نہ جائے، دیکھنا نمونیا ہو جائے گا، اس کا بھی تو بخار ہے، بچاتے ہو۔ اللہ اس طرح اس کی حفاظت کرتے اس بندے کی جب اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ عشق ایسی چیز ہے، جیسے مولانا رومی میں تھوڑی کہا شاد باش ہے عشق کے ماں اے سودائے ماں، شاد باش ہے عشق عشق سودائے ماں، اے شاباش مبارکباد ہے عشق جو میری بیماری ہے، اے بیماری عشق کی بیماری مجھے لگ گئی، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، تو ایسی بیماری ہے جب تو مجھے لگی تو میری ساری بیماریوں کی دوا بن گئی۔ یہ ایسی بیماری عشق الہی کی کہ جب یہ لگی تو جتنی بیماریاں تھی ہے حرص کی، بغل کی، کینہ کی، شہوت کی، ساری بیماریاں ٹھیک ہو گئیں اس بیماری کی وجہ سے۔ شاد باش عشق سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، یہ جو میرے اندر نخوت، کبر، خودرائی اور بڑائی میرے دماغ میں تھی، عشق تو نے نکال دی، کیونکہ جب عاشق ہو جاتا ہے تو پھر وہ محبوب کے سامنے مٹ جاتا ہے، وہ ناز نہیں کرتا۔ ناز کرنے والا کبھی عاشق نہیں ہے، عاشق میں ناز نہیں ہوتا، ناز محبوب کا کام ہے، عاشق کا کام نہیں ہے، سن لو، عاشق کا کام نہیں ہے، عاشق کا کام تو مٹ جانا ہے۔ یہ جو ناز کرتے ہیں یوں جی یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا تو استغفر اللہ، یہ ناز کی باتیں ہیں، ناز تو کرے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کہے جی میں چھت سے چھلانگ لگاتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کیسے بچائیں گے میں دیکھتا ہوں، تو ایک کے بجائے 2 ٹانگیں ٹوٹیں گی، سر بھی ٹوٹے گا ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں شاگرد کا امتحان استاد تو لیتا ہے، استاد کے امتحان شاگرد نہیں لیتا، بندہ ہو کے مولا کا امتحان لیتا ہے۔ مولا تیرا امتحان لے گا، تجھے نعمت دے گا، دیکھے گا شکر کرتا ہے یا نہیں، تجھ پر مشکل لائے گا، دیکھے گا صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو مولا کا بات ہے، اللہ کا اگر دیکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچاتے، اگر ان کی طاقت ہے تو مجھے بچائے۔ جیسے نوجوان کہہ دیتے جی اللہ تعالیٰ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری آزمائش ہے، ہماری آزمائش ہے، مولا کو نہ آزمائے۔ کیا قرآن مجید نے پہلی قوموں کا نہیں ہے؟ ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلم یغنا بلمس ایسے کر دیا جیسے کل کو تھے ہی نہیں، آج بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، آزمائش ہے، ہماری آزمائش ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ ہم ایسے حالات لاتے ہیں تو ان حالات میں تم کیا کرتے ہو۔ اگر کسی بھی ملک میں فلسطین میں اگر حالات آئے تو آزمائش ایمان والوں کا آزمائش ہے کہ تمہاری کیا کیفیت ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو مشکل جو ابابیل بھیج سکتے ہیں خانہ کعبہ کے لیے، ان کے لیے کیا مشکل ہے، آپ بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو بچانا چاہیے، یہ بندوں کو، یہ سزاوار اور بندوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مولا کا امتحان لیں۔
مولا بندوں کا امتحان لے گا. دنیا میں استاد کا امتحان کوئی کہے جی استاد جی آپ بھی امتحان دیں، آپ بھی امتحان دیں. پھر دیکھتے ہیں اگر ایسا کوئی کہے گا تو وہ گستاخ طالب علم ہے یا نہیں؟ بولو، نہایت درجے کا گستاخ ہے. تو ہے دوائے نخوت و ناموس ماں، نخوت و ناموس. کیونکہ دو قسم کے گناہ، ایک شیطان کا گناہ، ایک نفس کا گناہ ہے. نفس کا گناہ شہوت میں لگانا ہے، شہوت کے گناہ میں مبتلا کرنا ہے، اور نفس کا گناہ کبر میں مبتلا کرنا ہے، اپنی بڑائی میں ہر وقت اپنی اچھائی، میں ایسا میں ایسا میں ایسا، اپنے آپ کو بیٹھ کر اپنے پاکی اور بڑائی کے دلائل انسان کو سجاتا رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں میں بالکل پرفیکٹ اور بالکل کامل ہوں. فرمایا جب عشق الہی آتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے وہ کیسے مٹ جاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ شریف میں دیکھا. آپ اسی طرح مسجد میں تشریف فرماتے ایسے گزرے، پیغمبر اسلام کی ہچکی بن گئی روتے ہوئے. صحابہ ایسے دیکھ رہے تھے، آپ سامنے دیکھا، وہ حیران ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا آپ کو؟ کہا یہ ابھی مصعب گزرا ہے، اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے اور ایک لنگی باندھی، اوپر کا جسم ننگا اس کا. میں نے اس کو مکہ شریف میں دیکھا جب یہ لباس پہن کر نکلتا تھا، زرق برق اور اعلیٰ قسم کی جوتی اور اعلیٰ قسم کی دستار. مکہ کی عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی تھی اس کو دیکھنے کے لیے. یہ مکہ کا شہزادہ تھا. اللہ رسول کے عشق نے اس کا کیا حال کر دیا. شہید ہو گئے غزوہ احد میں. دو صحابہ ہیں جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے، ان میں مصعب بن عمیر ہیں اور حضرت پیغمبر اسلام کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ، ان کے دونوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے. اس لیے ان دونوں کی قبریں الگ ہیں، اور ایک قبر جو ہے آپ اگر وہاں جائیں تو 3 قبریں سید الشہداء میں آگے ملیں گی اور باقی 70 صحابہ کی پیچھے ہیں. ان ایک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ابن جحش، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر نسبتی زینب بنت جحش ام المومنین جو ہیں ان کے بھائی ہیں، اور ایک مصعب بن عمیر ہیں اور ایک حمزہ ہیں. جب مصعب عمیر کو ان کو کفن دیا گیا، اس چادر میں جو ایک لنگی تھی ان کی ملکیت میں بھی ایک لنگی تھی. کیا وہ تلوار تھی جس سے لڑ رہے تھے؟ جب وہ دیا گیا تو اس کو سر، وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈالتے سر ننگے. رسول اللہ کے پاس اللہ کے نبی کیا کریں؟ کہا کہ سر پر چادر کر دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو. جب حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی تو صحابہ رویا کرتے تھے. جو کسی ملک کے گورنر ہوتے تھے، ہاں مصعب بن عمیر نے اپنی نیکیاں اپنے ساتھ ہی لے گئے، دنیا میں ذرا بھی راحت نہ چکھی، اور ہمارے لیے اللہ نے پوری دنیا کو کھول دیا. ڈر لگتا ہے کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. خدا کس نے کیا حل کیا ہے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے افلاطون و جالینوس ماں، تو میرا افلاطون ہے عشق الہی اور تو ہی میرا افلاطون ہے. یعنی باطن کی بیماریوں کا علاج اللہ کے عشق میں ہے، اور اللہ کا عشق عاشقوں کی صحبت سے آتا ہے. یاد رکھو 3 کام کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے صحبت ہے. مضبوط تعلق پیدا کرو اللہ کے عاشقوں سے. مضبوط ڈھیلا ملا نہیں، یہ ڈھیلا ملا. یہ قلم مضبوط لگے گی تو اثرات آئیں گے. یہ آم کی قلم لگاتے ہیں، دیسی آم میں قلمی کی مضبوط قلم مضبوط باندھتے ہیں. پہلا کام مضبوط. تکڑے دل کے ساتھ اپنے دیسی دل کو لگاؤ. تکڑا دل جو ہوتا ہے اللہ کے سے جو تکڑا ہے اس کے ساتھ اپنا دیسی دل لگاؤ، مضبوط تعلق کی پٹی باندھو. دوسرا کام، جب دیسی آم بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے تاکہ ساری طاقت دوسری طرف جائے، اس قلم میں جائے. نفس کی مخالفت کرنی ہوگی. جتنا نفس کی مخالفت کرتا جائے گا اتنا شیخ کے اور بزرگوں کی قلب کا جو عشق ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے وہ منتقل ہوتا جائے گا. اگر بے قاعدگی نہیں چھوڑتا تو پھر آپ کو پتا ہے
قلم چلتی نہیں، چلتی بھی ہے تو ڈھیلی ہوتی ہے۔ ہم نے ایسے درخت بھی دیکھے جس میں 2 قسم کے پھل آ رہے ہیں، دیسی بھی آ رہا ہے اور ولایتی بھی آ رہا ہے، تو وہ پورا ولایتی نہیں بنے گا، پورا لنگڑا آم نہیں بنے گا، بلکہ کچھ دیسی رہے گا کچھ لنگڑا، تو پھر خود ہی سوچ سکتے ہو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو جائے گا۔ اور تیسرا اللہ کا ذکر، کیونکہ جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اکثر ذکر من احب شیئا اکثر ذکر، رسول اللہ نے فرمایا جو کس سے پیار کرتا ہے اس کو اکثر یاد کرتا ہے۔ آپ کی شے سے پیار ہے تو آپ اس کو یاد کریں، گھما پھرا کر ادھر لائیں گے، گھما پھرا کر جو چیز پیاری ہوگی وہی گھما پھرا۔ آپ کچھ بھی پوچھیں گے تو وہی، ایک بھوکھا تھا نا، کیا حال ہے، کہتے 2 روٹیاں۔ کہاں سے آؤ، کہتے 2 روٹیاں۔ کہاں بیٹھو گے، 2 روٹیاں، کیونکہ اس کو روٹی چاہیے تو روٹی کی بات کر رہا ہے، ہر بات پر 2 روٹیاں۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اکثر ذکر اس کو یاد کرتا ہے، کیونکہ عشق کی علامت ہے۔ اس لیے میرے دوستو بس مولانا رومی کی دونوں نصیحت یاد کر لو، نار شہوت ہو نور حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے باطن کو پاک کرنا چاہتے ہو عیوب سے، عشق الہی کی آگ لگا لو، انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔